میرے بھائیوں، یہ پولیس رات کا ذکر قرآن میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ سورہ مریم کے اندر آپ کو 71 نمبر آیت مل جائے گی، پارہ نمبر 16 کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں شدنی بات ہے، یہ ڈیسٹنی تمہارے لیے مقرر ہے کہ تم سب کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ چاہے کوئی جن ہے، انسان ہے، وہ پیغمبر ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، نیک ہے، بد ہے، سب کو ایک دفعہ گزرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم نجات دے دیں گے اہل تقوی کو، اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، آمین۔ بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں پولیس رات کے حوالے سے۔ ایک وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں پہ ایک پل رکھے گا، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پل رکھے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزروں گا، اور اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گزریں گے، اور ہر رسول کی زبان پہ سمیت میرے رب سلم رب سلم رب سلم ہوگا۔ اے اللہ سلامتی فرمانا، اے اللہ سلامتی فرمانا، اے سلامتی فرمانے والے رب سلامتی فرمانا۔ اب نماز کے بعد بھی مسلم شریف میں دعا ہے نا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سلامتی۔ اور نبی الاسلام فرماتے ہیں یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ کسی کو کلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ آپ ویسے کہتے رہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ لیں گے کہ میں اپنے مرید لے کے جانے لیں گے۔ بخاری مسلم کہتی ہے کہ انبیاء کے علاوہ سب کی زبانیں ہوں گی گونگ، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم۔ پھر نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جب لوگ پولیس رات سے گزر رہے ہوں گے نا، تو پولیس رات کے دونوں جانب آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے، اور اٹھا اٹھا کے مجرمین کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ جیسے کرین کی آپ سمجھیں کہ وہ آگے کرین سے وہ چیزیں اچک کے پھینکی جاتی ہیں نا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح وہ اچک کر جہنمیوں کو اس پل سے گزرتے ہوئے اچک کر پھینک رہے ہوں گے جہنم میں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزر رہا ہوگا۔ کوئی سورین کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا ہوگا، آپ سر اس منظر کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو کہتے ہیں لوگ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، تو وہ امت کون سی ہے جو گزر رہی ہوگی؟ وہ آپ ہی لوگ ہیں، ہم لوگ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہمیں گزار دیں، آمین۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں گے، بعض گھسٹ کے اپنے اعمال کے مطابق گزر رہے ہوں گے، اور پھر لوگ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس برتن ہے، اور جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ مشروب لذت کے لیے پئیں گے، پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے۔ ان کا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پولیس رات پہ بھی نہ ملے، میزان عمل پہ بھی نہ ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ بھی مجھے نہ ملے، تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ فرمایا تم مجھے تلاش کرنا، میں ان تین میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں،
مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، تو دور کر دو مجھ سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے کہ تیرے نبی کے وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ بل ہم شعر کہہ سکتے ہیں، ہم محبت کے لیے نعرے مار سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جو امت کو تعلیمات دی تھیں حجۃ الوداع کے موقع پر، غدیر خم کے موقع کے اوپر، امت نے کسی ایک وصیت کا بھی پاس نہیں۔ اب یہ ایک دردناک ٹاپک ہے، جتنی مرضی بات کی جائے نہ ختم ہونے والی ہے۔ بس اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ قیامت کی ساری ہولناکیوں سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔